اے ایمان والو، حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لیے بیٹھے رہو۔ انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو۔ گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اب یہاں پر بھی جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قانون بیان کر دی۔ اس آیت کو ہم دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں تو عرب کا جو رواج تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جوان ہوتا، زوراور ہوتا، تو وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی پوری جو جائیداد ہے اس کو ہڑپ کر لیتا، اس کے اوپر قبضہ جما لیتا، اور اس کے باپ کی اگر کوئی بیوی ہوتی، یعنی اس کی جو ستیلی ماں ہوتی، اس کا بھی وہ وارث بن بیٹھتا، اور اگر وہ چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا، یعنی جبرن نکاح کر لیتا۔ اس لیے جبرن نکاح کر لیتا کہ اگر یہ اس کے باپ کی وراثت ہے اور جہاں اس نے مال ہڑپ کیا وہاں وہ اس عورت کو بھی ہڑپ کر لے، اور اگر وہ اس کو چھوڑے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ باپ کا مال جو ہے وہ لے کر چلتی بنے۔ تو اس قبضہ کرنے کی دھن میں وہ باپ کا جہاں مال ہڑپ کرتا وہاں عورت کو بھی ایک بے جان چیز سمجھ کر اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا، اور پھر قبضے میں ایسا کرتا کہ اسے نکاح کر لیتے اور اس سے جبرن شادی کی جاتی ہے، اور عورت کی مرضی نہ بھی ہو تب بھی وہ اس سے شادی کرتے اور مہر بھی ادا نہیں کرتے۔ چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کرتا اور خود مہر وصول کر لیتا، یعنی بیچنے کی ایک شکل ہی آ گئی کہ اس کو اس کے مہر کے عوض اس کو کسی بھی بندے کے ہاتھ وہ نکاح کروا دیتا جبرن، یعنی اس عورت کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو چاہتا تو اسے یوں ہی ساری عمر بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن بیٹھتا۔ یہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، اور یہ جو ظالمانہ رسم تھی یہ نہ صرف عرب بلکہ یونان اور روم میں بھی رائج تھی، اور ایسے میں قرآن کریم نے اس چیز کی سختی سے جو ہے اس چیز کی ممانعت کر دی۔ اللہ نے کہا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا۔ ایک تو یہ قانون آ گیا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اسلام نے اس کی ممانعت کر دی۔ اور دوسرا اللہ نے کہا کہ زبردستی تم نے ان کو روکنا بھی نہیں ہے۔ ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب کا اس کے مال میں کتنا حصہ ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا، اور وہ حصہ اس کو دے دلا کے اب اس کے بچوں، اس کے جو ستیلے بیٹے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو وراثت سے محروم کریں یا اس کو زبردستی روکیں یا زبردستی اس کا نکاح کریں۔ عورت کو ایک آزادانہ حق جو ہے وہ اسلام نے یہاں پر دے دیا۔ اب آگے آتا ہے یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، بجوز اس صورت کے کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری۔ اب بفاحشۃ مبینہ اس لفظ کو ہم سمجھیں گے، اس لفظ سے مراد اکثر مفسرین نے زنا لیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد بغض اور نافرمانی بھی لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جس کے باعث ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دے۔ یعنی اگر وہ غلط کاموں میں عورت پڑ گئی ہے، خدا نخواستہ فاحشۃ مبینہ، اس کی دو تفاسیر ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے، بے حیائی کھلے عام کرتی پھرتی ہے، یا وہ بغض اور نافرمانی، ان دونوں چیزوں میں وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں نہ وہ شوہر کی فرما برداری میں ہے اور نہ ہی وہ شوہر کی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، تو ایسے میں پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے اپنا مال واپس لے اور اس کو وہ طلاق دے دے۔ تو اس صورت میں اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اس کو طلاق دے دے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اور اگر کچھ باتیں کچھ عادتیں تمہیں ان کی ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ اچھی عادتیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان میں کچھ بہتری کا پہلو رکھا ہو۔ پہلے ذکر فرما دیا کیا کہ اگر عورت کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے
طلاق ناگزیر ہو گئی ہو تو خاوند کو اپنا مہر واپس لینے کا حق ہے، لیکن اگر عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اور پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو کچھ پہلے تم نے خوشی سے اس عورت کو دیا تھا، خواہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو، واپس لو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تو وہ پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا، اس طرح اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کو مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا اور مسلمان کو روک دیا گیا، مسلمان کو بتا دیا گیا کہ یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں میں تم اس کو طلاق دو گے اور اسے اپنا مال واپس لو گے، اور اس صورتوں کے علاوہ اگر تم طلاق دیتے ہو ایسا نہیں ہے، وہ پاک دامن ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کی پاسداری کرنے والی عورت ہے، اور تم اس کو طلاق دیتے ہو تو پھر جو تم اس کو دے چکے ہو، جو تحفے تحائف جائیداد مال سونا زیور، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس سے واپس لو، خواہ وہ جتنا بھی مالو بتاؤ، پھر واپس لینے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ کس صورت میں ہے وہ بھی بتا دیا گیا اور کس صورت میں نہیں ہے وہ بھی یہاں پر کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو رکھ دی ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر، ایک چیز جو بظاہر ہمیں جس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنے دل سے پسند نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دی ہو، تو اس وجہ سے تم اچھے طریقے سے اپنے ازواج کے ساتھ گزر بسر کرو، اچھے طریقے سے تم ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب یہاں اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ ایک میاں بیوی ہیں، ان کو ایک دوسرے کی بہت ساری عادتیں پسند ہوتی ہیں اور بہت ساری باتوں میں کلیش بھی ہوتا ہے، بہت سارا پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی کو اپنے شوہر کی پسند نہیں ہوتی، لیکن اس میں دین ایمان بہت اچھا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنے کی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیسے کہ اگر وہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنے والا نیک زوج ہے تو اس کے باوجود کچھ باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی خیر ہو، اس چیز کو برداشت کرنا، اس چیز پر صبر کر کے اس رشتے کو ایمانداری کے ساتھ نبھانا، اللہ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ تو نے اس کو میرے نصیب میں لکھا ہے اور اس میں یہ باتیں مجھے نہیں پسند اور میں صبر کر کے پھر بھی تیرے لیے اس کو کر رہی ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی خیر ہو تمہارے لیے، اس صبر میں بڑا اجر ہے، کتنا زیادہ اجر ہے صبر کرنے میں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں۔ تو اس آیت کو جب ہمیں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کسی بارے میں اختلاف ہو، غصہ آئے، دل میں تنگی آئے، تو ہمیں اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے نا اپنے زواج کے بارے میں کہ یہ ایسی عادت ہے میرے زوج کی کہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عادت ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کے بدلے اللہ نے کتنی خیر ہمارے لیے رکھی ہے، اس لیے برداشت اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا، اس میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے، اور برداشت اور صبر کن کن معاملوں میں ہمیں کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہر طرح سے ہر رستہ بند کر دیا ان رشتوں نے، یعنی بغض بھی ہے اور کینہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، جیسے یہ پیچھے آ گیا نا بفاحشۃ مبینہ، کھلی بدکاری، تو یہ حدیں بتا دی گئیں کہ یہ سب کی سب باتیں اگر موجود ہیں تو ایسے میں کیا کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور کہاں پر کمپرومائز کرنا ہے، کہاں پر برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے اور کہاں پر برداشت، کہاں تک برداشت کرنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اس آیت پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔